اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون انما بے شک مومنین وہی ایماندار ہیں مومن ہیں اللہ زینا وہ لوگ اذا جب کہ ذکرہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا واجلات تو کانپ اٹھتے ہیں قلب کی جمع قلب کہتے ہیں دل قلوبہم ان کے دل اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل وَإِذَا اور جب تولیت تلاوت سے نکلا اور ایسا جب تولیت اور جب پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں علیہ پر ہم ان پر آیات اس کی آیتیں زیادہ ہو جاتے ہیں بڑھ جاتا ہوں ان کا ایمان تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور ان کے رب پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں توکل کرتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں ادا کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور جو رزق کا رزق دیا ہے ہم نے انہیں رزق دیا ہے ينفقون اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں ہم المؤمنون جو مومن ہے حق کا سچے پکے مومن ہیں یہی لوگ لہم کے لیے درجات ان کے لیے درجے ہیں اندہ پاس ربہم ان کے رب کے پاس انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس ومغفرات اور مغفرت ہے ورزق کریم اور باعزت رزق یا روزی ہے کاما جس طرح اخراجہ کا جس طرح نکالا خارج کیا کا آپ کو رب کا آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ جس طرح نکال آیا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ فریقاً ایک گروہ تھا من المومنین مومن میں سے ایک ایسا گروہ تھا لا کارہون ناپسند کرنے والا تھا بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ ایسا تھا جو ناپسند کرنے والا تھا ایک گروہ کو یجادلونہ کا مجادلہ کرنا جگڑنا یجادلونہ جگڑ رہے تھے کا آپ سے فی الحق کی سچی بات پر حق بات پر بعد اس کے جب کہ تبینہ جب کہ واضح ہو چکی تھی ان پر ساری باتیں گویا کہ وہ اس مانند یساکونا کہ وہ ہنکے جا رہے تھے الی طرف موت کی طرف گویا کہ وہ ہنکے جا رہے تھے موت کی طرف وہم ینظرون کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ واہم اور وہ ینظرون وہ ناظرہ ہوتا دیکھنا اور وہ موت کو دیکھ رہے تھے اس میں بتایا جا رہا ہے آیت کے اس حصے میں سابقہ حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے سابقہ حکم کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کی جنگ محض کلمہ حق کو سربلند کرنے کے لیے ہونی چاہیے دولت کے لالچ کا یہاں کیا دخل اگر اموال غنیمت کی تقسیم افراد کی تحویل میں دے دی جاتی تو اس سے دو خطرے تھے ایک تو یہ کہ اس طرح حسد و اناد کی ایک ایسی راہ کھل جاتی جس سے مسلمانوں کی جمعیت پارا ہو جاتی دوسرا یہ کہ اخلاص نیت جو مسلمان کے اعمال کی روح رواں ہے ختم ہو کر رہ جاتا کمال ایمان کا وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو ہونی چاہیے اور اس کے لیے اسے ہر ممکن جدوجہد کرنی چاہیے اس پر وہی خوش نصیب فائز ہو سکتے ہیں جو ان صفات سے مزین ہوں جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ان کے دل اگر خشیت الہی اخلاص اور توکل کی صفات عالیہ سے متصف ہیں تو ان کے ظاہری اعضاء رکوع و سجود اور عطائے صدقات میں مصروف ہیں ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہے اور ان کا باطن بھی بقائے نور اگر کسی کامل سے بشری تقاضوں کے باعث کوئی خطا یا قصور سرزد ہو جائے تو اسے فوراً ٹھکرا نہیں دیا جاتا بلکہ اللہ کریم اسے اپنے دامن کرم میں پناہ دیتا ہے اور اس کی لغزش معاف فرما دی جاتی ہے مال غنیمت کے متعلق یہ طریقہ کار کیونکہ اہل عرب کے سابقہ رسم و رواج سے یکسر مختلف تھا اس لیے بعض طبیعتوں پر اس کی تعمیل بہت شاک گزری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب محترم ان کی پسند و ناپسند کا خیال مت کرو بلکہ جو ہمارا حکم ہے اس پر کاربند ہو جاؤ
ان کی یہ ناپسندیدگی ایسی ہی ہے جیسے لشکر کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ۔ بعض لوگوں کو ناگوار گزرا تھا، لیکن آپ نے ان کی انقباض تباہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فرمان الہی کی تعمیل کر دی، تو اس کا کتنا خوشگوار نتیجہ نکلا۔ اسی طرح اموال غنیمت کے بارے میں بھی وہی بات تم سب کے لیے موجب خیر و برکت ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے اس صورت کے تعارف میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ظاہری غرض اہل مکہ کا تجارتی قافلہ تھا۔ اب باہر نکلے تو ابو جہل کی سرکردگی میں لشکر کفار کے آنے کی اطلاع ملی تو صورتحال بالکل بدل گئی۔ مسلمان نہ جنگ کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اور نہ جنگی ساز و سامان سے مسلح تھے۔ اتنے بڑے منظم اور مسلح لشکر سے ٹکرانا بعض لوگوں کے خلاف مصلحت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں پھینک رہے ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس مشاورت وادی زعفران میں منعقد کی، اس میں شمع مصطفی کے پروانوں نے جس جرأت اور جاں فروشی کا اظہار کیا، اس سے تمام لشکر اسلام کے حوصلے بلند ہو گئے اور کسی کو موت کا اندیشہ نہ رہا۔